السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سم پرنٹس کے آنر پروپرائٹر سعود احمد صاحب۔ سعود احمد صاحب سے ہم دریافت کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس بزنس کی شروعات کی، کس طرح سے وہ اس سے پیسہ کما رہے ہیں، اور زمانہ طالب علمی میں ان کو کس طرح سے آئیڈیا آیا کہ ان کو اپنا ہی بزنس کرنا چاہیے۔ آئیے بات کرتے ہیں سعود احمد صاحب سے۔ سعود احمد صاحب، آپ کو اس بزنس کو کرنے کا آئیڈیا کدھر سے آیا اور آپ کا بزنس کیا چیز ہے؟ دیکھیں، یہ زمانہ ایسا تھا کہ جب میں سوچتا تھا یہ سرٹیفکیٹ، یہ ہمیں جو ملتے ہیں، ہمیں ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، یہ کہاں سے بنتے ہیں، کس طریقے سے بنتے ہیں۔ ایک وہ تھا کہ بھائی کہ آپ اس کے بارے میں دریافت کریں کہ کس طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں اس چیز کو۔ اب اس بارے میں سوچتا رہا اور ایک دن نظر پڑی ایک دکان کی جانب، جہاں یہ کام بنتے ہوئے دیکھا، اور اس طریقے سے وہ کام بنتے بنتے اپنے آپ میں اس کو سوچا کہ اس بات کو امپلیمنٹ کیا جائے، کہ اس کو کرا جائے کام۔ آپ کا کاروبار کس چیز کے؟ شیلڈ بنانے کا آپ کا ایک کاروبار، شیلڈ بنانا اور اس طرح کے گفٹ آئٹمز آپ بناتے ہیں جی رائٹ؟ تو آپ کے بیسکلی آپ کن لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، کن لوگوں کو اپنی پروڈکٹ سروسز بیچتے ہیں؟ بیسیکلی جو یہ کام ہے، یہ کمپنیز میں بھی کام چلتا ہے، کیونکہ کسٹمائز آئٹمس تو وغیرہ کمپنیز اپنے حساب سے بزنس ماڈلس کے حساب سے چاہتی ہے کہ ان کے پروموشن سے زیادہ ہو۔ اسٹوڈنٹ ٹارگیٹ ہوتا ہے، کمپنیز ٹارگیٹ ہوتی ہیں، پروفیشن ٹارگیٹ ہے۔ میرا بیسک یہ تین چیزیں جو مین چیزیں ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ کہاں پہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو ایڈورٹائز کر سکتے ہیں، کہ کمپنیز نیڈ کہ آپ اپنے لوگوں کس طریقے سے آپ لوگوں کو پروموٹ کریں اپنے آپ کو، تو ایڈورٹائزنگ مٹیریل ہے، ساری چیزیں ہم کرتے ہیں۔ آپ کی میجر پروڈکٹس یا سروسز کیا ہیں؟ میجر پروڈکٹس ہمارے سرٹیفکیٹس ہیں، شیلڈز ہیں، برشرز ہیں، کسٹمائز آئٹمس ہیں، کسٹمائز وال کلاک جو کمپنیز کی وال کلاکس بنتی ہیں، اور اس کے بعد جو کی چینز ہیں وغیرہ اور میڈلز وغیرہ جو چیزیں ہیں، یہ ساری ہماری میجر سروسز ہیں کہ جو کہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور پینافلیکسز ہیں جو نوٹس سائن بورڈز ہیں وغیرہ، یہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ کا جو منی میکنگ ماڈل ہے کہ آپ پیسہ کس طرح سے بناتے ہیں، اس کے ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ مختلف لوگ پرنٹس کے بزنس میں آنا چاہتے ہیں، تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں پیسہ کتنا ہے، اس کی مارکیٹ کتنی بڑی ہے، اور اس میں پیسہ بنایا کس طرح، آسان ہے یا مشکل ہے، اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا لازمی ہے؟ دیکھیے، بات ساری یہ ہے کہ پرنٹنگ کبھی چیز ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ خود دیکھیں، جیسے کہ ایک چیز اگر میں کوئی بھی کمپنی ہے اس کا میں ایڈورٹائزمنٹ، آپ اگر روڈ پہ جائیں تو ایڈورٹائزمنٹ آپ کو نظر آتی ہے، وہ کچھ آپ ایڈورٹائزمنٹ جو دیکھتے ہیں وہ پینافلیکس چپکا ہوا ہے یا کچھ بھی چپکا ہوا ہے، اس پہ پینافلیکس مٹیریل کچھ بھی ہے، وہ سارا پرنٹنگ مٹیریل ہے۔ جب پرنٹنگ مٹیریل کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ڈیزائننگ اسکلز بھی بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ جب آپ ڈیزائن خود کریں گے اور پھر اس کو پرنٹ کریں گے تو دین یو ول بی ہیونگ اے مور بینیفیشیل بزنس، کیونکہ اس میں آپ کو زیادہ منافع ہوتا ہے۔ اور یہ ہے کہ آپ خود دیکھیں، اگر میں کسی چیز کو بیچنا چاہوں، پھر پانی کی بوتل بھی ہے، اس کو میں ایڈورٹائز جب تک نہیں کروں گا، اس کو میں ایڈورٹائز بنا کے پرنٹ نہیں کر کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کروں گا، کسی طریقے سے لوگوں کو شو نہیں کروں گا، تو وہ آپ کو جب تک چلتی رہے گی، مطلب کہ سمجھے کہ لانگ لاسٹنگ پہ ہم پرنٹنگ بزنس ہے طریقے سے۔ اس مارکیٹ میں انٹری بیریئر کتنا بڑا ہے، اور ایگزٹ کس طرح سے لوگ آتے ہیں، کام کرتے ہیں، ایگزٹ کر جاتے ہیں، اس میں ٹکے رہنے کی کیا فیکٹرز ہیں، کن وجہ کی وجہ سے ٹکا رہا جا سکتا ہے؟ لیکن بات ساری یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو ڈالر کی قیمتیں ہیں، ڈالر کی قیمتوں کی وجہ سے بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ جو پیپر ہے، پیپر امپورٹ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے زیادہ مسائل یہی آتے ہیں کہ پیپر کی کاسٹ بڑھ گئی تو زیادہ پھر وہ ریٹ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کس دن ڈالر کی پرائس آگے بڑھی اور آپ اس میں منافع آپ کا کم ہو جاتا ہے، تو آپ پھر اس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو کام نہیں کر رہا۔ بس ایسا نہیں ہوتا، اور تھنگ ہے کہ آپ اچھے سے کام کر سکتے ہیں اس میں۔ آپ اپنے آپ کو جب تک آپ اس میں محنت آپ کی ضروری ہے، رات بھی آپ کو لگانی پڑتی ہے کبھی کبھار، کیونکہ آپ کو جب کام کر رہے ہیں دین وی ہیو ٹو بی لائک کہ آپ کنسسٹنسی دکھائیں اس کے اندر۔ جب تک آپ کنسسٹنٹ ہوں گے، آپ کام کرتے رہیں گے اور آپ کا بزنس آگے اتنا بڑھتا رہے گا۔ بزنس میں ٹیکنالوجی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ سعود احمد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے ٹیکنالوجی سے انہوں نے بزنس میں گروتھ حاصل کی، اس کے بارے میں بتائیے سعود بھائی کہ کس طرح سے ٹیکنالوجی سے آپ بزنس کو یوز کرتے ہیں اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، سوشل میڈیا تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آج کل کے نوجوان، جوان اور یہ بوڑھے، یہ سب کے ہاتھ میں ایک چیز ہے جو کہ ہے اینڈرائڈ موبائل۔ اینڈرائڈ موبائل فون کا یہ ہے کہ آپ اس کے اندر فیس بک استعمال کرتے ہیں، ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہے انسٹاگرام ہے، یہ استعمال کرتے ہیں، اور اسنیپ چیٹ بھی استعمال کرتے ہیں، مگر اسنیپ چیٹ پہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، مگر یہ کہ 3-4 پلیٹ فارم سے پہلے میں نے آپ کو بتایا
یہ زیادہ امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے ہیں ریگارڈنگ پروموشن ریگارڈنگ اینی ادر تھنگ. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں اگر آپ فیس بک پہ آپ کے پاس ہیش ٹیگ بھی چلتے ہیں, فیس بک پہ آپ اگر اپنے ایونٹ پیج کریٹ کرتے ہیں, اپنے پاس فیس بک پہ پیج بنا سکتے ہیں, جو کہ انسٹاگرام ہے, انسٹاگرام پہ آپ کے ہیش ٹیگ چلتے ہیں, اور ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ چلتے ہیں, اور اس کے بعد علاوہ واٹس ایپ پہ آپ واٹس ایپ بزنس ہے, واٹس ایپ بزنس کے اندر آپ اپنے آپ کو اس میں آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے آپ کو چیٹ کرنی ہے, کس طریقے سے آپ نے اپنا اکاؤنٹ کو مینٹین کر کے رکھنا ہے. وہ سب چیزیں آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے پرووائڈ کی جاتی ہیں, جو آپ اپنے آپ کو نا اس میں کام میں لاہے عمل میں لا سکتے ہیں, اور طریقے سے نا آپ بہت اچھا ایک ماڈل کریٹ کر سکتے ہیں. اکثر نوجوان طالب علم مجھ سے ملتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا بزنس سٹارٹ کریں, کس چیز کا بزنس سٹارٹ کریں کہ منافع ہو, اور کس طرح سے کون سا بزنس ہم چوز کریں تاکہ ہم زندگی میں آگے بڑھ سکیں. سعود سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے کیوں بزنس کس طرح سے چوز کیا, اور کیا پڑھائی سے ریلیٹڈ ہی کوئی بزنس چوز کرنا چاہیے کہ جو آپ کی اسٹڈی ہے اسی سے ریلیٹڈ اسٹارٹ اپ ہو, یا اسی سے ریلیٹڈ کام کرنا چاہیے, ان سے پوچھتے ہیں. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ایسی بات ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں, جیسے کہ میں ایک کمپیوٹر سسٹم انجینئر بن رہا ہوں NIT یونیورسٹی سے, اور یہ جو بزنس پرنٹنگ بزنس آپ سمجھ لیں کہ کوئی اس کا کمبینیشن نہیں بنتا, مگر اگر آپ اس کو اگر ڈیپ ڈاؤن اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک طریقے سے ایک دوسرے سے لنکڈ ہے. کس طریقے سے لنک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے کہ آپ کوئی گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں, جو گرافک ڈیزائننگ کے اندر آپ جو سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں اس طریقے کو آپ اس کو کمپیوٹر کے اندر کچھ اور چیز کے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے ہیلپ آؤٹ کر دے. کوئی آپ نے ویب اپلیکیشن جو بنا دی کہ بھائی آپ کو گرافک ڈیزائننگ کے اندر آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دے. ان چیزوں کو آپ بزنس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. کمپیوٹر انجینئرنگ ہے جو کہ آپ کو اچھی چیز ہے, جو کہ آپ بزنس سے ریلیٹ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میں کہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے پڑھائی ایک امپورٹنٹ ٹول ہے جو کہ اب ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل اس چیز کے اندر اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کس طریقے سے کمیونیکیٹ کریں گے, مطلب کہ آپ کی وربل کمیونیکیشن ہیں, جو کہ آپ کے پرسنل سافٹ اسکلز ہیں, وہ آپ دوسرے کے اوپر امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں اس چیز سے. اور ظاہر یہ ہے کہ ایسا بزنس اگر آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جو پسند کی چیز ہے پہلے اس طرف جائیں. یہ نہیں کہ آپ اس پہ چلے جائیں کہ آپ کو چاچا نے کہا تھا, ماما نے کہا تھا, اس نے کہا تھا, فلانا فلانا فلانا, اور لوگوں نے کہا تھا. یہ چیز نہیں ہوتی. ہوتی یہ ہے کہ آپ نے اپنا کیا آپ کو ہے کہ آپ اس کے اندر جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ بولیں کہ بھائی مجھے اس نے کہا تھا کہ یہ چیز لے لو, آسان ہے, مگر آپ جب اس میں گئے آپ 3 سال بعد 4 سال بعد آپ بولنے یار یہ تو میرے کام کی نہیں تھی, یہ چیز نہیں ہو سکتی. یہ مطلب کہ آپ کو آپ کو ڈسٹرکشن پر لے کے جانا ہے کہ اگر آپ کو پروگریس کرنا ہے تو آپ اپنے آپ کو اس چیز کی طرف لیتے ہیں جہاں آپ کو اپنا شوق ہو. بس یہ بات. اور ایک اور سوال یہ ہے کہ بچے بہت زیادہ آج کل کنفیوز ہوتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف جائیں, مینس کہ MBBS چوز کریں, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی یا انجینئرس بنیں, یا اس ٹائپ کی کوئی اسٹڈیز میں جائیں, یا ان کو کوئی انٹرپرینیورشپ کرنی چاہیے انٹر کے بعد. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں انٹر کے بعد میں کہوں گا کہ آپ کو پروفیشنل اسٹڈیز لازم ہے کہ آپ نے انٹر تک تو وہی کتابیں پڑھتے ہیں جو کہ نیوٹن والی جو چیز ہے یا آئنسٹائن کی جو تھیوریز ہیں آپ نے وہ پڑھی ہیں. ابھی تک آپ نے ابھی تک پروفیشنل لائف دیکھی ہی نہیں. پروفیشنل لائف جب آتی ہے جب آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ انجینئر بنیں کہ آپ ڈاکٹر بنیں, آپ کچھ بھی آگے انٹر کے آگے پرسیو کر سکتے ہیں. اور اس پرسی ضروری نہیں کہ آپ اپنی پسند, اگر آپ کو پسند کی ہے تو آپ اس میں اپنے آپ کو پروگریس کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اللہ نہ کرے کوئی اگر کوئی اور فیلڈ ملتی ہے اس میں بھی آپ پروگریس کر سکتے ہیں. آپ کو جو اسکل ہے جو آپ کو پسند ہے آپ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ ایک دوسرے سے ریلیٹ نہ کرتی ہو. صحیح ہے. اگر میں کہوں کہ بھائی کہ آج کل کے جو وہ ہیں فریزز ہیں, اب ہم بولیں بھائی وہ تو یہ اس کا کام ہے, ٹیکنیشین کا کام ہے, اس کا کام ہے. اب آپ کو دیکھیں آئی او ٹی فریجز آ رہے ہیں, یہ چیزیں آ رہی ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ سارے آئی او ٹی میں ہارڈ ویئر آ گیا, الیکٹریکل کا کام آ گیا, اس کے اندر مکینیکل کا کام آ گیا, سافٹ ویئر کا کام آ گیا, انجینئرنگ کا کام آ گیا, یا پھر ٹیکنیکل اسکل بھی لازم ہے. ضروری نہیں ہے آپ یہ نہیں دیکھیں کہ آپ کو یہ کیا ہے. بیسیکلی پروفیشنل لائف از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کو اگر انٹرپرینیورشپ سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو اسٹارٹ اپ پہ لے جانے سے پہلے آپ کو وہ ضروری ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے, کیونکہ آج کل تو آن لائن کورسز موجود ہیں جو کہ آپ کو سیکھ سکتے ہیں.
انٹرنیٹ آپ نے پہلے انٹر کے اندر اگر آپ نے سیکھ لیا تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پہلے ہی ڈیولپ کر کے رکھا ہوا ہے اس چیز کے لیے کہ جو کہ آپ کو پروفیشنل لائف میں ضرورت ہوگی. ان شارٹ میں آپ سے کچھ سوالات کرتے جاتا ہوں, آپ اس کے جوابات دیتے رہیے. ٹھیک ہے. بچوں کو پروفیشنل ایجوکیشن یا انٹرپرینیورشپ؟ پروفیشنل ایجوکیشن. صحیح. انٹرنیٹ سے پڑھنا چاہیے یا کالجز میں جا کے پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں انٹرنیٹ سے پڑھنا بھی ٹھیک ہے مگر تھوڑا سا یہ کہ کالجز میں جا کے پڑھیں گے تو زیادہ نا مطلب کہ آس پڑوس سے زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے. ہر ایک بندہ بتا سکتا ہے کہ آپ کو کیا چیز کرنی چاہیے, اور یہ کہ انٹرنیٹ پہ آپ کو ایک ون لائن سورس ہوتا ہے, آپ کو کمنٹ کرنا پڑے گا, آپ کو وہ کرنا پڑے گا کہ بھائی اس میں جوابات تھوڑے مشکل ہوتے ہیں. آئی ٹی کی نالج بزنس مین کے لیے, انٹرپرینیور نئے بننے والے کے لیے کتنی ضروری ہے؟ آئی ٹی کی نالج میں کہوں گا کہ 50-50 ہے. آپ آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں, اتنا زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے شروع میں. آپ کو یہ کہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گرو کرتے ہیں. سوشل میڈیا امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے بزنس میں؟ سوشل میڈیا بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے بزنس میں, کیونکہ ایوری تھنگ اسٹارٹس ود ایڈورٹائز. مطلب آپ جتنا زیادہ ایڈورٹائز کریں گے اتنا زیادہ چلے گا. پرسنل کوالٹیز, ریلیشن شپ مینجمنٹ بزنس میں کتنی اہمیت کے حامل ہے؟ پرسنل کوالٹیز اور ریلیشن شپ مینجمنٹ ٹھیک ہے. پرسنل کوالٹیز دیکھیں, آپ محنت جتنی کنسسٹنسی کریں گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا. اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ بس ایک جگہ لگیں تو اس کو اچھے سے کریں, یہ نہیں کہ آپ اس میں ڈنڈی ماریں. لوگوں سے تعلقات بنا کے رکھنا, یہ اس چیز کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں. لوگوں سے تعلقات بنانا بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں سے تعلقات نہیں بنائیں گے تو آپ کام نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ مجھے جانتے ہیں, ڈی جے کالج سے جانتے ہیں, اس طریقے سے پہلے آتے ہیں جانتے تھے مجھے. تو یہی طریقہ ہے کہ آپ ہمارا تعلق بنا رہا, اور آج الحمدللہ وہ 5 سال ہو چکے ہیں ہمیں کہ 5 سال بعد ہمارے اس طریقے سے ہم بیٹھے ہیں ایک جگہ پہ جہاں پر آپ بھی کام کر رہے ہیں, میں کام کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں کہ تعلقات ہیں, تعلقات کا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. جیسے کہ آپ اس چیز کو اچھے سے آگے لے جا سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے آپ کو جو گرو کرنا ہے وہ پرسنل تعلقات کے ذریعے کر سکتے ہیں, اور نیٹ ورکنگ یہی ہوتی ہے. نیٹ ورکنگ بیسیکلی امپورٹنٹ تھنگ ہے. آپ کی انٹرپرینیورشپ کی جرنی ابھی تک کس طرح سے رہی ہے, کیا مشکلات آئی ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف دے دیں. دیکھیں انٹرپرینیورشپ کے اندر اگر میں دیکھوں تو کبھی کبھار تو پوری رات بھی جاگنا پڑا ہے, کبھی کبھار مطلب کہ پورا دن گھر سے باہر رہے ہیں, کبھی کبھار اس طریقے سے ہوا ہے کہ بھائی کہ دھوکے ملے ایک طریقے سے, مطلب کہ کبھی کبھار کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ نقصانات ہوئے ہیں. مگر ان سب چیزوں سے آپ کو سبق سیکھنے کو ملتا ہے. یہ سب چیزیں دنیا میں اللہ رب العزت نے ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ آپ ہے نا ہر چیز سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. ایک سیکنڈ اگر جو ہے آپ کے پاس اس سے آپ سبق حاصل کر سکتے ہیں. 8640 کچھ 400 نہیں 86,400 کچھ سیکنڈ ہوتے ہیں. صحیح ہے, پورے دن کے اندر آپ ہر ایک سیکنڈ سے کچھ نہ کچھ نیا سبق حاصل کر سکتے ہیں. سعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے اپنی بزنس کے بارے میں بریف ڈسکشن دی, بتایا کہ پروفیشنل تعلیم حاصل کرنی چاہیے یا انٹرپرینیورشپ کی طرف آنا چاہیے. مختلف چیزوں کے بارے میں انہوں نے ہمیں بریف دیتے رہے. انہوں نے اپنی انٹرپرینیورشپ کی جرنی کے بارے میں بھی چیزیں بتائیں, بہت سی مختلف بات کے بارے میں بات کی کہ کس طرح انہوں نے اپنا بزنس ڈیولپ کیا اور کس طرح انہوں نے اپنی گروتھ حاصل کرتے رہے, چیزیں سیکھتے رہے. تو بہت شکریہ سعود احمد صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا. انشاءاللہ لوگ بھی اپنا بزنس اسٹارٹ کریں. مختلف شہروں, مختلف دنیا کے کونوں سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. طالب علمی کی دور, طالب علموں کے لیے زیادہ تر یہ میں بناتا ہوں کہ طالب علم زیادہ سے زیادہ انٹرپرینیورشپ کی طرف آئیں, فیملی پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہیں, خود انڈیپینڈنٹ ہو کر زندگی میں کچھ حاصل کر سکیں. بہت شکریہ.